چھپ کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے تو نہ عورت کی زندگی اچھی گزرے گی نہ مرد. تو یہ ہے آپ کے اس سوال کا جواب کہ کیوں پتہ ہونا چاہیے. اچھا، آپ نے اپنے بہت ساری بکس میں ایسی چیزیں بھی لکھی کہ لوگ شادی کی سطح تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے عورت کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کو بہت پہلے پتہ ہونی چاہیے. تو یہ ذرا بتائیے کہ کون سی ایسی ایج ہے کہ جس میں خاتون کو یا لڑکی کو اپنے جسم کے بارے میں کہ اس کے اندر کیا کیا چینجز آئیں گی پتہ ہونی چاہیے، اور پھر اسی طرح لڑکوں کو بھی بتایا جائے کہ یہ خواتین کے اندر کس طرح کی چینجز آتی ہے. اور یہ جو گفتگو ہے یہ کتنی اوپن ہونی چاہیے، کیا ہمارے ٹیکسٹ بک کا حصہ ہونا چاہیے. بالی ووڈ کی ایک مووی بھی ہے OMG Part 2، تو اس میں بھی اس ایشو کو اٹھایا گیا ہے کہ آپ سیکس ایجوکیشن بتائیں. تو کیا سیکس ایجوکیشن اس کا حل ہے یا صرف انیٹمی فزیولوجی پڑھانا یہ ایک اچھی بسم اللہ ہوگی کہ آپ یہاں سے سٹارٹ کریں؟ انیٹمی فزیولوجی تو میرا خیال ہے او لیولس کی کتابوں کا کچھ حصہ ہے ہی. میں نے اپنے بچوں کی کتابیں لکھی تھی. مجھے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا سوائے یہ کہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر دوں، اپنے بچپن کے بھی اور اپنے بچوں کے بچپن کے بھی. میں جیسے کہ سارے مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ چھپا چھپا کے رکھی جاتی ہے، اور اگر گھر میں پیڈز آ رہے ہیں تو وہ لفافوں میں، اور اگر روزہ نہیں رکھا جاتا تو اس کے لیے بھی لڑکی پورٹری کرتی ہے کہ نہیں جی میرا تو روزہ ہے، اور سحری میں خواہ اٹھ کے کھا پی رہی ہے یا شو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں بہت بچی تھی اور خوش قسمتی سے بہت انکیوزیٹو تھی. مجھے بہت چیزوں کے متعلق تجسس ہوتا تھا. تو میں 5ویں یا 6ٹھی میں پڑھتی ہوں گی تو میری کلاس کی بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرتی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سرگوشیوں میں باتیں کرتی ہیں تو مجھ سے کیا چھپاتی ہیں. میں ذرا چھوٹی لگتی تھی اور چھوٹی تھی بھی. تو ایک دن ایک کلاس کی بچی نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا تمہیں کچھ ہوا؟ میں نے کہا کیا؟ مجھے کیا ہونا تھا؟ نہیں کچھ. میں نے کہا وہ کچھ کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب وہ کچھ کا مجھے نہیں پتا چلا کہ مجھے کیا ہونا تھا کچھ. خیر میں گھر پہنچی تو میری بڑی بہن تھی جو مجھ سے 10 سال بڑی تھی، تو میری ان سے کافی زیادہ دوستی تھی، کیونکہ ہم آپ امیجن کریں کہ میں اپنی 10 سالہ بڑی بہن کے ساتھ مل کے کتابیں پڑھتی تھی. میری بہن اگر آپ سوچ لیں کہ اگر BA کی اسٹوڈنٹ ہے تو میں کلاس 4 کی اسٹوڈنٹ ہوگی. اب اگر ہمارے گھر میری بہن آگ کا دریا پڑھ رہی ہے قرآن حیدر کی تو میں کلاس 4 کی اسٹوڈنٹ بھی آگ کا دریا پڑھ رہی ہوں. So this was the like میں کتنا آگے جا رہی تھی اپنی ایج سے. تو میں اپنی بہن کے پاس گئی، میں نے کہا باجی یہ کچھ کیا ہوتا ہے؟ کہتی ہیں کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ کلاس کی لڑکیاں مجھے پوچھ رہی تھی کچھ ہوا. اب وہ میری بہن نے تھوڑا ٹال مٹول کی آئے بائے چینج کی، لیکن میں ایک جو اور ٹریٹ ہے میری فیملی میری پرسنالٹی کا کہ آئی ایم ویری پرسسٹنٹ. آپ مجھے آرام سے ٹال نہیں سکتے. سو میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کچھ کیا ہوتا ہے. پھر میری بہن نے مجھے بتایا کہ بچیاں جب تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو اس طرح بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہ وہ. اور آپ امیجن کریں کہ میں جو 4ویں 5ویں کی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے سن کے کچھ بھی عجیب نہیں لگا. اچھا چلیں ہوگا. اچھا باجی مجھے بھی ایسا ہوگا؟ ہاں. میں نے کہا تمہیں بھی ہوگا. اچھا آپ کو ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. اچھا آپ کیا کرتی ہیں؟ اب یہ میں بات بتا رہی ہوں آپ کو mid-70s کی. تو mid-70s میں پیڈز اتنے کامن نہیں تھے. تو میری بہن نے کہا کہ بھئی 2 طریقے ہیں. امی نے مجھے بتایا تھا کہ یا تو آپ روئی یوز کر لیں اور یا پھر آپ جو پرانے کپڑے ہیں ان کو دھلا کے اور صاف کر کے اور وہ کر لیں. آپ سوچیں کہ اس ایج میں میرے ذہن میں آیا کہ نہیں اس سے کوئی بہتر طریقہ ہونا چاہیے. تو میں جب اسکول سے آیا کرتی تھی تو جہاں پہ میں اترا کرتی تھی وہاں قریب ہی ایک جنرل اسٹور تھا. تو میں جنرل اسٹور میں باہر ایک ریک پڑا ہوتا تھا اور مجھے یہ میموری اتنی اسٹرانگ ہے ابھی تک. اور اس ریک کے اوپر لفافے پڑے ہوتے تھے بہت سارے اور ان پہ لکھا ہوتا تھا ماڈس. یہ پہلے پیڈز ہیں جو دنیا میں بنے ماڈس. ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں نے اس کی ہسٹری پڑھی اور میں نے اس کو لکھا ہے. تو میں نے وہ کیونکہ میں گزرتے میں ہر چیز پڑھا کرتی تھی. میں دکانوں کے سائن بورڈز پڑھا کرتی تھی، میں چیزیں دیکھا کرتی تھی. آئی واز ویری آبزروینٹ. تو ایک دن اسکول سے واپسی پہ میں آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ وہ جو مجھے کچھ ہونا ہے اس کے لیے میں یہ کیوں نہ خرید کے لے جاؤں. آپ سوچیں کہ میں 10 سال کی بچی
میں جنرل اسٹور کی سیڑھیاں چڑھی اور میں نے جا کے اس دکاندار کو کہا کہ مجھے یہ دے دیں. اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا کہ اس نے سمجھا کہ شاید باجی نے یا ماں نے بھیجا ہوگا. اور پیسے میرے پاس اس طرح سے ہوتے تھے کہ ایک تو میں بچپن سے ریڈیو جا رہی تھی تو مجھے ریڈیو کے چیکس ملتے تھے, یعنی مجھے گھر سے پیسے لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی, اور اسکالرشپ ہولڈر بھی تھی تو مجھے اسکالرشپ بھی ملتا تھا. پھر اس نے مجھے وہ لفافے میں ڈال کے ماڈلس کے پیڈس دے دیے, اور میں نے وہ گھر آ کے وہ اپنی کبرڈ میں وہ ماڈلس کے پیڈ چھپائے. اور چھپائے اس لیے کہ I didn't want to declare it to my sister اور mother کہ میں اس کی تیاری کر رہی ہوں. اور میں بہت چھوٹی تھی, اور جب مجھے پیریڈز آنا شروع ہوئے تو آپ یقین کیجئے کہ پہلے پیریڈز سے, جس طرح ہمارے یہاں یہ سب بچیاں بیٹھی ہیں کہ بچیاں پریشان ہوتی ہیں, تھوڑا روتی ہیں, گھبراتی ہیں, یا جا کے امی یا باجی سے پوچھتی ہیں یہ کیا ہوا, اور اس کے بعد پھر لوگ, مجھے پہلے پیریڈز آئے I was mentally ready. میں نے پیڈ نکالا, اسے فکس کیا, and I didn't declare it that I'm having periods. اور اسی طرح 2-3 سال گزر گئے. تو چونکہ میں یہ سیلف مینجمنٹ کر رہی تھی تو ایک دن میری امی بڑی پریشان ہوئی اور انہوں نے میری بڑی بہن سے کہا کہ اس کو ابھی تک پیریڈز ہی نہیں ہوئے. اور پھر بڑی بہن نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں ابھی تک کیوں نہیں ہوئے, تو میں نے کہا کہ مجھے تو ہوتے ہوئے 2 سال گزر گئے. سو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ جو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے بچوں سے یا بچیوں سے, اٹ شوڈ ناٹ بی لائک کہ کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے. اچھا, پھر میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا, ایک تو یہ کہ میں نے اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے سیکشول ٹچ کے بارے میں اس طرح بتایا, کیونکہ گھر میں نوکر تھے تو میری بیٹی تھی, اور اس کو میں نے کہنا کہ بیٹے آپ نے کسی کو یہاں پہ لپس پہ پپی نہیں کرنے دینی, آپ نے کسی کو ہگ نہیں کرنے دینا, یہ صرف ماما اور پاپا کریں گے. آپ کی پینٹی, آپ نے اپنی پینٹی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا, آپ نے کسی کی گود میں نہیں بیٹھنا. یہ میں نے 2 سال کی بچی کو بتانا شروع کیا, اور وہ بچی مجھے بہت حیران ہو کے دیکھتی تھی, ماما کیا کہتی ہیں, اور میں کہتی تھی نہیں یہ میری بات سنو, اور یہ, اور میں اسے بار 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 کہتی تھی, جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب مطلب دوسری بچی بھی آئی اور اس کا بیٹا بھی, تو ایک اسٹیج ایسی آئی کہ جب میں یہ کہنا شروع کرتی تھی تو میرے بچے ہنسنا شروع کر دیتے تھے, ماما کا کیسٹ چل پڑا, پپی میں نہیں کرنی, ہگ میں نہیں کرنا, گود میں نہیں بیٹھنا, پینٹی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا, اور اگر کوئی زبردستی کرے تو زور سے چھیننا ہے. اور یہ نہ صرف بچیاں بلکہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کہ بیٹا آپ کو وہی بات ہے کہ کسی کو آپ نے اپنا انڈر ویئر نہیں اتارنے دینا. آج کل سلیپ اوور کا بہت فیشن ہے کہ بچے جو ہیں وہ سلیپ اوور کرنے جاتے ہیں, اور تاکہ میں یعنی کہ ماڈرن ماں ہوں, لیکن سلیپ اوور کے کانسیپٹ پہ مجھے آبجیکشن تھا, اور جس میں ایک دفعہ میرے بیٹے نے مجھ سے بہت ضد کی کہ ماما سارے لڑکے جاتے ہیں سلیپ اوور کرنے ایک دوسرے کے گھر, آپ مجھے کھلی کرنے دیتی. تو میں نے کہا بیٹا دیکھو, مجھے تمہارے دوست پہ تو کوئی شک نہیں ہے, نہ تم پہ کوئی وہ ہے, لیکن تمہارے دوست کے گھر میں کون ہے, کوئی بھی, چچا, تایا, نوکر, بھائی, میں اسے نہیں جانتی, اور تم میری دنیا کی, اس دنیا کی سب سے بڑی جو قیمتی متاع ہے وہ تم ہو, تو میں نہیں چاہتی کہ تمہیں جانے انجانے میں کوئی نقصان پہنچائے. میں آپ کو یہ اس طرح بتا رہی ہوں کہ میں نے ہر چیز جو ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے اپنے بچپن میں بھی پریکٹس کی, تو اور بچوں کے ساتھ بھی. تو اٹ شوڈ ناٹ بی اینی یعنی کہ کوئی اس کا فکس رول نہیں ہے کہ آپ کیسے کریں, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے باتوں باتوں میں آپ اس کے سامنے ساری حقیقت کھول دیں. آپ میرے بچے جو ہیں وہ لائک میرا بیٹا اب 20 ایئرس کا ہے, اور اب ہم بہت سی ایسی باتیں کر لیتے ہیں آپس میں جو شاید کوئی اور دیکھے اور وہ سمجھے کہ ماں بیٹا ایسی بات کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتی, بٹ وی ٹاک ایٹ دا ہیومن لیول, بیسیکلی ہیومن. اور آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ جب آپ اپنے بچے کو یا اپنے آپ کو
किसी भी चीज से नाइल्म रखते हैं, बेखबर रखते हैं, ये सोचते हुए कि ये नहीं, ये अभी बच्चा छोटा है या शर्म होनी चाहिए। किस चीज की शर्म? दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। हम ऐसे पैदा हुए हैं और हम ऐसे पैदा करेंगे। ओके, तो आपको उसको उसकी मासूमियत से फायदा उठाने वाले लोग देख रहा होंगे, और आपको ये इस शर्म के टाबू में रख के अगर आप सोचते हैं कि ये बेहतर है, मैं ये सोचती हूँ कि उसको वेल आर्म्ड होना चाहिए विद इंफॉर्मेशन। मुझे इतनी बच्चियां मैसेज भेजती हैं जो इंसेस्ट का शिकार है। आप यकीन कीजिए, मेरे वहाँ मैसेंजर like because people think that okay the people can communicate with me, और इतने लोग, और बच्चियों का चाइल्डहुड ट्रॉमा, ना सिर्फ बच्चियों का बल्कि लड़कों का इतना ज्यादा है इस सिलसिले में कि जी बड़े भाई ने शिकार किया हुआ है, चचा ने शिकार किया हुआ है, मामू ने शिकार किया हुआ है, इनअप्रोप्रिएट टच किया हुआ है, इनअप्रोप्रिएट टच से आगे की बात है। तो सिर्फ इसलिए कि माँ बाप जो हैं वो समझते हैं नहीं नहीं ये तो बच्चा है, इसे क्या बताना, और वही फजूल की शर्मो हया, और उस फजूल की शर्मो हया में बच्चा अपने ही घर में शिकार हो जाता है। सो आई थिंक दैट देयर इज नो proper age limit when we should start it, whenever you feel that it should be started, but I think that it should be started as early as possible to because आजकल तो वैसे भी इंटरनेट का दौर है, कार्टून्स में इतनी चीजें दिखा दी जाती हैं, और मेरा ख्याल ये है कि दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग। आप कहाँ से पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, why not you talk about it? मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं एक ऐसे सोशल नॉर्म का जिक्र करती हूँ कि पहले तो आप बच्चियों से आपने कोई बात नहीं की, उसके बाद आप बच्ची की शादी करके बना सवार के भेज रहे हैं, और 6 महीने में जब वो पेट निकाल के आ रही है तो आपके लिए वो भी सही है, और 9 महीने के बाद जब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो आप बच्चे को ट्रॉफी उठा के सबके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। कहाँ से आया बच्चा, कैसे आया बच्चा, कोई सोचता है? यानी वो सब चीजें जो अंडर द लिप हैं कि ये दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ए सेक्सुअल एक्टिविटी, और हमारी बेटी या बेटे ने एक जो है ताल्लुक बनाया और उसके नतीजे में रिप्रोडक्शन हुई। हमने बात नहीं करनी। Please subscribe to our YouTube channel and social media and support at Patreon. Thank you.